اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسان کی ہدایت کے لیے بے شمار پیغمبروں کو بھیجا۔ ہر پیغمبر کا واقعہ اور ان کی زندگی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں بھی بیان کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ انسان کی ہدایت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں بھی بیان کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحت اور مضبوط جسم سے نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک عظیم اور کامیاب تاجر تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس دنیا کی ہر آزائش اور ہر نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا کی ہر نعمت سے نوازا۔ جب کسی کے پاس دنیا کی ہر نعمت اور ہر آزائش موجود ہو تو لوگ اسے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انسان کا سب سے بڑا حاسد شیطان ہے۔ Make the envious person so helpless, he will not envy you. The Prophet Muhammad, peace be upon him, has said, "A person's true wealth is the good they do in this world." اگر کسی کے پاس دنیا کی ہر آزائش، ہر نعمت ہو تو زیادہ تر لوگ دنیائی لذتوں میں کھو جاتے ہیں۔ شیطان اس کے دل میں دنیا کی محبت ڈال دیتا ہے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آئندہ آنے والی نسلوں کی ہدایت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار دولت سے نوازتا ہے اور جسے چاہے چھین لیتا ہے۔ If you have everything in the world, don't love the thing in the world. Love the one who give you this thing. A lot of people underestimate one things. When they become famous, when they become rich, when they become success, they all beginning to talk about, oh, you know, this is because of my mindset, this is because of I work hard, this is because my business mind is very smart, you know, I'm very strong guy, I can handle anything in the world, you know. That's why I become like very success, you know, for example. They all talk about this. But what about other millions and millions people around the world who work so hard, but they don't have this position, what I have? It's mean this is test from Allah. This is test from God. He give you this. He wanna test you, how you gonna handle this, you know. And don't make this mistake, guys. Everything come from God, you know. Thank you. اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے اور وہ اس کا عادی بن چکا ہے، جب اللہ تعالیٰ ان سے چھین لے تو بہت کم لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ہدایت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانی بھی بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے مال و دولت واپس لے لی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام جب ان کے پاس مال و دولت تھی تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور شکر ادا کرتے تھے۔ جب ان سے واپس لے لی تب بھی وہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سائن فار دی پیپل آف دس ورلڈ۔ اگر کسی انسان کی اولاد بچپن یا جوانی میں اللہ تعالیٰ واپس لے لے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہی گلے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ان پیرنٹس، ان والدین کے لیے ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، جوان اور خوبصورت، جو جوانی میں ہی سب فوت ہو گئے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، وہ ویسے ہی اللہ کی تسبیح اور عبادت کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام is a sign for the people of this world. صبير
الدموع سبيل مريح لنا هدايا صحيح. اگر انسان تندرست ہو تو وہ دوبارہ دنیائی چیزیں حاصل کر سکتا ہے، وہ دنیا کی تمام چیزیں دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، وہ بچے بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور آزمانا چاہا. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری میں مبتلا کر دیا. وہ اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ ان کے 2 اعضاء کام کرتے تھے، دل اور زبان. زبان سے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنی بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا. Faith is the real wealth. Don't let it go. Life is a struggle. Go and look. Anyone who has anything and everything, nobody can say there's no struggle at all. Struggles are on a different level. Sometimes you might think you have everything. My brother, my sister, are you sure that's not only material items you're talking about? When you don't have Salatul Fajr, you have zero. May Allah make us steadfast. کہا جاتا ہے کہ بیماری میں ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا کون ہمدرد اور اس کا کون عزیز ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں کافی عرصے تک مبتلا رہے. آمدنی اور دولت ختم ہو چکی تھی. حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام رشتہ دار ان کو چھوڑ کر چلے گئے. اولاد تو پہلے ہی فوت ہو چکی تھی. صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان کا ساتھ دیا، وہ ان کے پاس رہی. جب کوئی آمدنی اور مال و دولت نہیں تھی تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ملازمت کرنا شروع کر دی. لیکن لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو زیادہ دیر ملازمت نہیں دی. ان کو ڈر تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے. ایون از ہیلتھ اینڈ فٹ. دی ورلڈ از ناٹ فار ایور فار دیم. حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے کافی ٹائم گزر چکا تھا. ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ان کے پاس گئی اور رونے لگی اور کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے اس بیماری سے نجات دے اور مجھے دوبارہ اللہ تعالیٰ اچھی صحت زندگی عطا کرے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیائی نعمتوں سے کتنا عرصہ نوازا. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کہا تقریباً 80 سال. اور مجھے بیماری میں مبتلا ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے؟ تقریباً 7 سال. One should remember both the days of trouble and illness and the day of health and blessing. حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کو ختم کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے حضرت ایوب علیہ السلام کو تندرست و صحت اور مضبوط جسم دیا. جب ان کی بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا آپ نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو جوانی میں آپ کی طرح ہی دکھتا ہوگا. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اپنی بیوی سے اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش کو ختم کیا اور پھر سے مجھے تندرستی عطا فرمائی. حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنی پیاری بیوی کو مارنا نہیں چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم کو توڑنا بھی نہیں چاہتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک بری گھاس کا گڈھا لو اور اپنی قسم پوری کرو، جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوئی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو گئی. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی وعدہ نشانی یہ بیان کرتا ہے جب انسان کے پاس دولت اور دنیائی نعمتیں ہوتی ہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اولاد بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور جب چھین لیتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اور سب نے اللہ تعالیٰ کے ہی پاس جانا ہے. اگر کوئی انسان کوئی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے
اگر کسی انسان کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو آزمائش اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ پر ڈالی ہے اس کو میں پورا کر سکوں. All the best compliments, prayer and good things are for Allah. If there are a word negative and wrong in my language or thing, the word and thinking is just because of me. And so if good word come out of my tongue, those words are with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين